السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شہنشین پر تشریف فرما ممتاز علماء کرام، مشائخ اعظام، قائدین و مائدین، چونکہ وقت کی قلت ہے اسی لیے تمامی حضرات کا میں نام لیے بغیر ہی اپنی گفتگو ایک دو تین باتیں آپ حضرات کے گوشہ گزار کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مسائل، یہ جو پریشانیاں مسلمانوں پر فی زمانہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا وقت اور حالات ایسے پہلی مرتبہ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اس قسم کے حالات اور اس قسم کے قوانین مسلمانوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے اور وہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج کا یہ قانون ہے، یہ جو زمینی اوقافی زمینوں کو، جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے یقیناً اس کے لیے جو جس قدر کوشش جدوجہد ہو سکتی ہے یقیناً کرنی ہوگی۔ جیسے کہ ابھی حضرت ممشاد پاشا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک نیریٹو بن رہا ہے، ایک خیال بن رہا ہے کہ ہمارے کچھ کرنے سے کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، جو آپ کی ہمتوں کو پست کرنا چاہتے ہیں وہ دو تین ذریعے اور اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ کی ہمتیں اور پست ہو جائے۔ پہلے تو انہوں نے جو قانون بنانا تھا یقیناً بنا دیا، تائید تھی، ایم پی زیادہ تھے، راجیہ سبھا لوک سبھا نے بنا لیا انہوں نے، یقیناً طاقت ان کے ہاتھ میں ظاہری طور پر ہے، مگر اسی ہندوستان کا دستور جس نے انہیں قانون بنانے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے کا بھی قانون اور حق دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پہلے تو قانون بنایا جاتا ہے، پھر ایک عام لوگوں میں یہ بات عام کی جاتی ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا، وقت سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنی ہے، اگر ہوگا تو کیا ہوگا، نہ ہوگا تو کیا ہوگا، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آپ کے ذہن کو غلط باور کراتے ہوئے آپ کو احتجاج اور جدوجہد کے راستے سے ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ پوچھئے مجھ سے، آپ دیکھیے، ذرا غور کریے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی درگاہ کے آپ متولی نہیں ہوں گے، مسجد کے کوئی آپ صدر یا متولی یا نگران نہیں ہوں گے، یا کوئی مدرسے کے نگران نہیں ہوں گے۔ آپ جن مساجد میں نمازیں پڑھتے ہیں ان مساجد کو بھی اوقافی زمین کے تحت ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ معزز سامعین کرام، ہم جب مر جاتے ہیں تو ہم اپنی قبروں کو، اپنی جنازوں کو، اپنی میتوں کو نہ پانی کے حوالے کرتے ہیں، نہ آگ کے حوالے کرتے ہیں، نہ گرد و غبار میں اڑا دیا کرتے ہیں، بلکہ اسی 2 گز زمین جس میں ہم دفن کرتے ہیں وہ زمین بھی وقف کی زمین ہوگی۔ کل کے دن آپ کہیں گے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ آج آپ کو ذہن دے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ پھر اپنے قبرستان اپنے گھروں میں بنانے کی تیاری کر لیں۔ کیوں؟ کہ کل کے دن آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ قبرستان ہی نہ ہوگا جس میں آپ دفن کر سکیں۔ معزز سامعین کرام، دوسرا کام کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو مذہبی، سیاسی، ملی قائدین اور قیادت ہوتی ہے اس کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے تاکہ آپ اپنی قیادتوں سے دور ہو جائیں، چاہے وہ آپ کی مذہبی ہو، چاہے ملی ہو، چاہے سیاسی قائدین ہو، ان کے خلاف ذہن آپ کا پراگندہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان احتجاجوں کا حصہ نہ بن سکے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ وقت پہلے سے زیادہ متحد اور متفق ایک پلیٹ فارم پر رہ کر کے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا ہے۔ یہ آپ کے ہمارے تشبث، آپ کہیں گے کہ نہیں ہوگا کچھ بھی، اگر کچھ بھی نہ بھی ہوگا تو کل یہ دیکھا، یہ وقت تو گزر جائے گا، یہ جو حالات ہے گزریں گے۔ اسلام صبح قیامت تک رہنے والا ہے، رہے گا۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید قمر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اسلام کا جھنڈا تو تا قیامت جاری، تابندہ اور قائم رہے گا۔ اس وقت یہ لکھا جائے گا کہ آپ کہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کا کیا کردار تھا، یہ دیکھا اور لکھا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، خاتون ان کو خریدنے کے لیے دھاگے لے کر جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا دھاگوں سے یوسف کہاں خریدے جائیں گے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو تو خرید نہیں سکتی، مگر کل قیامت میں یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا تو ان خریداروں کی فہرست میں میرا بھی نام شامل ہوگا۔ آپ کو اپنا نام ایسے ہی صحیح، کم سے کم اپنا نام اس فہرست میں شامل کروانا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، جب قید خانے میں رکھا گیا، جب جمعے کا دن آتا تو تیار ہوتے، وضو کرتے، غسل کر کر تیار ہو کر جیل کے قید خانے کی آخری دیوار تک جاتے، وہاں سے پھر لوٹا دیا جاتا، واپس اپنی کچہری میں آ جاتے۔ لوگوں نے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے امام آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ قید خانے سے باہر نہیں جا سکتے، قید خانے کی آخری دیوار اور در و دیوار آپ کی آخری حد ہے، اس سے باہر آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا، ہر جمعہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جمعہ پڑھنا چونکہ فرض ہے، میں اللہ کے دربار میں جب جاؤں گا تو یہ بتاؤں گا اے باری تعالیٰ، میرے اختیار میں یہ تھا کہ میں وہ دیوار تک جا سکتا تھا، میں نے وہ دیوار تک گیا ہوں،
اب چونکہ میرا اختیار وہاں سے ختم ہو چکا تھا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، چشتیہ فاؤنڈیشن اور ذمہ داران کو میں مبارکباد دوں گا کہ یقیناً نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ وقت سب کے اٹھنے کا ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ ارے دشمن 3:30 بجے رات تک بیٹھ کر آپ کے خلاف قانون بنا رہا ہے، اور ہم اپنی واٹس ایپ کی دنیا میں، چائے نوشیوں میں اور اپنی مکاریوں اور عیاریوں میں ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ خدا را یہ جاگنے کا وقت ہے، نہ سمجھو گے مسلمانوں تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔